وداؤٹ فردر ڈیلے ہم اپنے لاسٹ چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں کہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو فرسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ ہم ایک چالاکی کریں گے آج. چیپٹر 15 کر کے ہم نے 1 شروع کرنا تھا، پھر بریک کرنی تھی، پھر 1 کو اختتام کرنا تھا، پھر سوال جواب کرنے تھے. تو ہم نے پیچھے 14 کو کرتے کرتے تھوڑا سا 15 پڑھ لیا. ابھی 15 کرنے کے بعد ابھی کے بھی 1 پکڑ کے اور اس کو اینڈ تک لے جا کے ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ میں سے اگر کوئی سوالوں میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو وہ جا سکے گا، اور آئی کے والے بھی اپنی وہ جو اینڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کر لیں گے. اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی بریک کر کے مجھے مل جائیں گے وہ بچے جن کے صرف سوال ہیں. تو آپ ایزی ہو جائیں گے. آپ عصر کے بعد گھر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کا سوال نہیں ہے، اور اگر کوئی سوال آپ نے سوچا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ فیس بک پہ دیکھ لیں گے کہ کیا سوال ہوا تھا، تو وہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کانٹینٹ ختم کر کے آپ کو تھوڑا سا اچھے ٹائم پہ آزاد کر دوں. پھر آگے آپ کی مرضی، آپ بیٹھے رہنا چاہیں، آپ جانا چاہیں، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا. اور یہ لوگ اپنی وہ کلوزنگ تقریر پہلے ہی کر دیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جتنے بچے اینڈ تک رہ گئے ان کو ہم جواب دیتے رہیں گے جب تک اگلے 6 بجے والے ٹیچر آ کے ہمیں نکال نہیں دیں گے یہاں سے. تب تک ہم جو ہے وہ سوال کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیگل سسٹم. اس چیپٹر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جو سسٹم ہے لا میکنگ کا سسٹم، اور ایک اس میں لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایک لا میکنگ کا سسٹم اور ایک لا اور کانسٹیٹیوشن. یعنی چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے کچھ فضول رٹے والی باتوں سے، اور چیپٹر آگے جاتا ہے تو تب تک ہم اتنا بور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ والی باتیں بھی ہمیں فضول لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو چیپٹر 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک لاجیکل ہے اور ایک میں کافی حد تک کریمنگ انوالو ہے. تو میں پہلے لاجیکل سے شروع کروں گا، اینڈ پہ کریمنگ کی طرف آؤں گا، پھر اس میں کریمنگ میں بھی آپ کو ٹوٹ کے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ابھی ہم جو پورشن پڑھنے لگے ہیں وہ لاجیکل ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ لیا تو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. وہ بڑا مزیدار سا پروسیس ہے، اور وہ آپ کو اس سیاست سے کنیکٹڈ بھی لگتا ہے تو مزیدار وہ ہوتا ہے. تو پہلے وہ کریں گے، پھر ہم چلے جائیں گے آئین پاکستان کے بارے میں بات کرنے کے اوپر انشاءاللہ. پاکستان میں اس وقت جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں چیپٹر 1، یہ آئین پاکستان 1973 کے آئین کے تناظر میں یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا آخری لا ہے. آئین کا ایک چھوٹا سا پورشن تھوڑا سا لیول پہ ہمارے سلیبس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، بالکل تھوڑا سا. یہ جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے اور ان کی جو سلیکشن وغیرہ ہے اس کا ہلکا سا انہوں نے آئیڈیا ہمیں دی ہے. جو پاکستان میں لا کے پلرز ہیں یہ آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. 4 چیزوں کو ہم لا کا پلر کہتے ہیں: پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. جیسے اسٹیبلشمنٹ، لوگوں کے ذہن میں غلط گمان ہوتا ہے کہ فوج کو کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ فوج کو نہیں کہتے، اسٹیبلشمنٹ اداروں کو کہتے ہیں. پاکستان ایک کمپنی کی طرح سے چلتا ہے. جس طرح سے کمپنیوں میں HR ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے گورنمنٹ کے ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. وفاق لیول پہ ڈویژنز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور صوبائی لیول پہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہیلتھ کا ڈویژن، ایجوکیشن کا ڈویژن، فائنانس کا ڈویژن، فلانا ڈویژن، فلانا ڈویژن. تو یہ الگ الگ ڈویژنز بنے ہوتے ہیں. ہر ڈویژن ایک منسٹری کے اندر آتا ہے. وہ ڈویژن کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، اور ان کے اوپر ایک سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس ڈویژن کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے نمائندہ ایک منسٹر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس کا انچارج ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بیسکلی گورنمنٹ کے اداروں کو کہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، جو ملک کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. مطلب اگر آئی کیپ ملک میں اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ، تو یہ سم ہو ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہوا. اگر FBR ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، SBP اگر منی کے کنٹرول کو دیکھ رہا ہے، SECP اگر کمپنیوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ ڈویژنز میں گورنمنٹ کو سرو کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی ڈویژنز اور اس کے اندر موجود اتھارٹیز اور ادارے، ان سب کو ملا کے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے ڈویژنز میں سے ایک ڈویژن ہوتا ہے ڈیفنس. ڈیفنس کی منسٹری کے سب سے اوپر ایک منسٹر ہوتا ہے
मिनिस्टर के नीचे उसका एक सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी के अंडर आता है एक बंदा जो कि आर्म फोर्सेस का इंचार्ज होता है। लोग गलती से उस बंदे को एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं। होता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पावरफुल इदारा फौज होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स भी ज़्यादा होते हैं और ज़ाहिर है उनके पास ज़रा पावर भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लोग एस्टेब्लिशमेंट फौज को कंसिडर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट फौज, एस्टेब्लिशमेंट इस इदारे जो सड़कें बना रहे हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करें वो भी एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस भी एस्टेब्लिशमेंट है, रेंजर्स भी एस्टेब्लिशमेंट है, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के लोग जो दरख्तों की सेवा कर रहे हैं वो तक एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट हो गए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, डिवीजन, इंतज़ामिया। जुडिशल सिस्टम हो गया अदलिया, अदालतें जो कानून को इंटरप्रेट करती हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम है एस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे। कानून को इंटरप्रेट करके ये देखना कि कौन सही था कौन गलत था, इस्टेब्लिशमेंट को भी सज़ा सुना सकते हैं, ये लेफ्ट वालों को भी सज़ा सुना सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वर्ड इंडिपेंडेंट पे आपने मुस्कुराना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जो है वो गैर जानिबदारी से, बिल्कुल ही ईमानदारी से हर चीज़ का सही फैसला करते हैं। आपको पता है अदलिया जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी आज़ाद है। फिर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये दो तरह के लोग। प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट एक बॉडी जिसके अंदर दो इदारे हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। ये दो इदारे कानून बनाते हैं और ये कानून बना के मिस्टर प्रेसिडेंट को भेजते हैं और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। प्रेसिडेंट इन दो इदारों की मुशावरत के बगैर अपना खुद ही से कोई कानून बनाना चाहे तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, वो इनसे पूछे बगैर बना सकता है। 120 दिन तक वो मुल्क में लागू रह सकता है अनलेस कि ये लोग 120 दिनों में पहुंच के कह दें कि ये कानून गलत है। और अगर मुल्क में पार्लियामेंट हुई ना, मतलब फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली ख़त्म हुई हुई है और अगली नहीं आई, तो जो ऑर्डिनेंस है वो तब तक ज़िंदा रह सकता है जब तक ये लोग आके उसको देख नहीं लेते। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंसेस हैं जो उस ज़माने के बने हैं जब मार्शल लॉ वगैरह था, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 से चला आ रहा है। उस वक्त मुल्क में हुकूमत नहीं थी कोई। तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये दो लॉ बनाने वाले इदारे हैं। जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करने वाला इदारा है और एस्टेब्लिशमेंट लॉ को, मतलब वो इंटरप्रेट करते हैं जुडिशरी, और एस्टेब्लिशमेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ये चार इदारे लॉ के पिलर्स कहलाते हैं। प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है, कानून के अंदर सबसे पावरफुल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। हुकूमत के उमूर में आपने देखा होगा, आइन के तनाजुर में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पावरफुल चीज़ है, लेकिन कानून की नज़र में मिस्टर प्रेसिडेंट सबसे भारी है। प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है वो ऑर्डिनेंस कहलाता है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो एक्ट कहलाती है। अदालतों का अपना भी कानून होता है प्रेसिडेंट, याद है पिछले जो फैसले जिनको वो रेफ़र करते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कभी कभी कानून बनाते हैं, कई दफ़ा लॉ बनाने वाला एस्टेब्लिशमेंट से कह देते हैं आप ही कानून बना दें, जो तुसी करना है सब कुछ, तो उनको कानून बनाने के लिए दे देते हैं, वो कहलाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं इन सब के बारे में। लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट को एक्ट कहते हैं और अदर लेजिस्लेशन का मतलब है वो कानून साजी जो पार्लियामेंट और बाकी इदारों ने की। पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। दो अलग चीज़ें हैं, एक है रियासत, रियासत है पाकिस्तान का हेड है प्रेसिडेंट, मुल्क पाकिस्तान का हेड है प्रेसिडेंट, मगर मुल्क में जो हुकूमत है वो एक अलग इकाई है। हुकूमत का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट है। डिस्टिंक्शन समझ आ रही है? फेडरल लेजिस्लेशन में मजलिस शूरा होती है पार्लियामेंट, जिसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर फैसला करते हैं। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं और सेनेट को अपर हाउस कहते हैं। ये लोग मिलकर कानून साजी करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं कि कहाँ से आएंगे। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, सिंबल ऑफ यूनिटी माना जाता है। आप देखें जब भी कोई मसला होता है सारे कहते हैं प्रेसिडेंट ही इस मसले का सलूशन निकालेगा। प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है और मिक्सिंग से सेलेक्ट होता है। सेनेट वाले, नेशनल असेंबली वाले और प्रोविंशियल असेंबलीज वाले एक बड़े मज़ेदार से फार्मूले से मिस्टर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा, एक बड़ी मज़ेदार सी डिस्कशन है। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। एक प्रेसिडेंट एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 लगातार से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकता। उसको एक टर्म छोड़नी पड़ेगी और फिर एक टर्म के गैप के बाद वो दोबारा सिलेक्ट हो सकता है। नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी नॉर्मली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा वोटिंग का इख्तियार होता है नेशनल असेंबली के पास, तो उसमें जो मेजॉरिटी होता है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट फिर उन्हीं का ही लगता है, क्योंकि बाकियों की वोटिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्रेसिडेंट स्टैचू अप्रूव करता है। नेशनल असेंबली और सेनेट ने जो मिलकर कानून बनाए होते हैं उनको कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट।
یہ پرائم منسٹر کو گائیڈ کرتا ہے میٹرز آف نیشنل امپورٹنس. کیمرہ اوپن ہے تو میں تو نہیں ہنس سکتا لیکن آپ تو ہنس سکتے ہیں. تو پرائم منسٹر کو یہ مشورے دیتا ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے. پرائم منسٹر اکثر پریزیڈنٹ کے سے مشورے لیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پہ آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, درمیان میں چائے رکھی ہوئی ہے, مسکرا کے کیمرے کو دیکھ کے ایکٹنگ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کچھ گائیڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر کو. کیمرہ بند ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی اے بسکٹ اضافی کھایا ہے, اے میں کھانا سی. تو پرائم منسٹر ٹیکنیکلی زیادہ پاورفل ہے. 58(2)B کے بعد بیچارے پریزیڈنٹ کا جو پاور تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے, ورنہ وہ پہلے ایک جھٹکے میں اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا تو سارے ڈرتے رہتے تھے. تو خیر پریزیڈنٹ کو آپ نے کتاب میں پڑھا کہ وہ بہت مضبوط آدمی ہے. آگے چلتے ہیں. پرائم منسٹر آف فیڈرل کیبنٹ. پرائم منسٹر کون ہوگا؟ نیشنل اسمبلی کی میجورٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو چوز کریں گے اور پھر اس بندے کو حلف اٹھوائیں گے مسٹر پریزیڈنٹ اور اس کو وہ سلیکشن دے دیں گے. اب پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک فیڈرل کیبنٹ ہے. پرائم منسٹر سے کہتے ہیں آپ اپنی ٹیم لے کے آؤ, تو وہ اپنے سارے بچپن کے دوست, چور و چکے آوارہ جتنے بھی جو ہے نا, جو الگ الگ ٹائم کے دوست ہوتے ہیں وہ اکٹھے. اصل میں کسی ایک پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا, یہ ہمیشہ سے ہی, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی ہونے چاہیے. اس نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور وہ ٹیم کہیں سے بھی آ سکتی ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آ رہی ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹ وہ بنا سکتے ہیں, منسٹر بنا سکتے ہیں. ایون آپ باہر سے بھی لے کے آنا چاہیں تو آپ کہیں یہ منسٹر نہیں ہے, یہ مشیر ہے. تو کہتے ہیں اس میں اور منسٹر میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں الفاظ کا. ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں منسٹر ہے اور ایک مشیر ہے. تو منسٹر ہو یا مشیر ہو وہ اس منسٹری کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر اپنی ایک ٹیم بنائے گا, اپنے ساتھ 15-20 بندوں کو سامنے بٹھائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں ایمانداری سے ملک چلاؤں گا, تم لوگوں نے میرا ساتھ دینا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جتنی ایمانداری ہم دکھائیں گے اتنی کوئی دکھا ہی نہیں سکتا. پھر وہ اس کو پھیلا دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے تقریباً ہر زون کے اوپر اپنا ایک بندہ بٹھا دیتا ہے. کہانی یہاں سے خراب ہوتی ہے. نہ بیوروکریسی آزادی سے کام کر پاتی ہے, نہ ڈیموکریسی آسانی سے کام کر پاتی ہے. بیوروکریٹس کے اوپر ان کا نمائندہ ہے اور اس کے نمائندے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں بیوروکریسی والے. اگر خالی بیوروکریسی اپنا حساب دیں اور وہ اپنا حساب دیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم بیوروکریسی بھی کہتے ہیں جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز اور ایک پورا نظام ہوتا ہے. تو فیڈرل کیبنٹ میں پرائم منسٹر کی اپنی کیبنٹ ہوتی ہے. یہ کاؤنسل آف منسٹرز اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ ہے آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ایڈوائس کرتا ہے, ایڈوائس نہیں, وہ حکم دیتا ہے. فیڈرل منسٹر آر سپورٹڈ بائی سیکٹریز. ان منسٹرز کے نیچے سیکٹری ہوتے ہیں اور سیکٹری کے نیچے ادارے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نیچے کے لوگ آتے ہیں, اس میں یہ جو مختلف انٹرویو, سلیکشن, NTS اس طرح کے امتحان ہوتے ہیں. اور جو اوپر کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں CSS, PCS اور اس طرح کے جو بڑے والے امتحان ہیں وہ دے کے, اور وہ آہستہ آہستہ گرو کر کے اوپر آتے ہیں. یہ بہت پڑھی لکھی لاٹ ہے. ہمارے اس پورے نظام میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے یہی لوگ ہیں. لیکن پرابلم ہے کہ یہ سیاسی ہو جاتے ہیں یا ان کو زیادہ پاور ملتی ہے تو پھر یہ باقیوں کا ستیہ ناش کرنا شروع کر دیتے ہیں. نظام انگریز بڑا مزے کا بنا کے گئے تھے لیکن ہم نے اس کو اچھا خاصا تہس نہس کر دیا ہے. اس کے نظام بنانے میں زمشن یہ تھی کہ انسان ایماندار ہوتے ہیں. بس گڑبڑ وہاں پہ ہوئی کہ انسان اتنے ایماندار نہیں رہے. لیکن اس ٹائم پہ ریویژن کلاس میں ہم اتنا زیادہ دکھی نہیں ہو سکتے, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. نیشنل اسمبلی پروونسز کی پاپولیشن کے حساب سے ہوتا ہے. رجسٹرڈ ووٹر 5 سال کے لیے اپنے اپنے علاقے سے نیک, متقی, پرہیزگار اور عابد و زاہد بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو وہاں جائیں گے. کتنا اچھا سسٹم ہے. پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کا دی بیسٹ پرسن دیں, کہیں یہ بندہ ہمارے علاقے کے دکھ درد سمجھتا ہے, اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, ہماری طرف سے یہ تحفہ. تو پورے پاکستان سے ایسے سینکڑوں لوگ اٹھ کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ بنائیں گے پورے ملک کے لیے قانون. تو سوچیں کتنے مزیدار قانون ہوں گے. پرابلم آتا ہے رجسٹرڈ ووٹر بریانی کھاتا اور ووٹ دے دیتا ہے. رجسٹرڈ ووٹر تقریر سنتا ہے اور ووٹ دے دیتا ہے. رجسٹرڈ ووٹر کو مرا ہوا بھٹو یاد آ جاتا ہے, وہ ووٹ دے دیتا ہے. رجسٹرڈ ووٹر کو اچانک سے مذہب یاد آتا ہے, وہ ووٹ دے دیتا ہے. انفارچونیٹلی پرفارمنس کوئی نہیں دیکھ رہا, غلط بینچ مارک چوز کیے ہوئے ہیں. کوئی مذہب پہ کھیل رہا ہے, کوئی پرانے کریکٹر پہ کھیل رہا ہے, کوئی تقریروں پہ کھیل رہا ہے, کوئی کسی خاص شخصیت پہ کھیل رہا ہے. اصولاً رجسٹرڈ ووٹ اگر صحیح بندوں کو ووٹ ڈالیں گے تو سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا. آپ لوگوں کو جب موقع ملے گا ووٹ ڈالنے کا بہت اچھی طرح سے دھیان سے فیصلہ کرنا ہے, جذباتیوں کے فیصلہ نہیں کرنا, میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. چلیں خیر, 5 سال کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں یہ اپنے لیے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کو چوز کر لیتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ فنکشن از لا میکنگ اینڈ فارمولیشن آف پالیسی. موسٹ امپورٹنٹ فنکشن کیا ہے؟ لا میکنگ. ان کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ قانون بنائیں گے. اور سب سے زیادہ یہ کام کیا نہیں کرتے؟ قانون بنانے والا.
یہ تقریریں کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, بس قانون نہیں مناتے. یاد ہے وہ 2020 کا بیچارہ بل پڑا ہوا ہے ابھی تک, وہ تو آپ کی نظر میں آ گیا, پتہ نہیں کب کب کے کون کون سے بل پھنسے ہوئے ہیں. خیر ہم کیوں دکھی ہوں. سینٹ پھر ایک دوسری باڈی ہے جو پارلیمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, نیشنل اسمبلی کو. یہ کیا ہے, اس میں پرمننٹ لوگ ہوتے ہیں. سینٹ کبھی ختم نہیں ہوتی, سینٹ کے آدھے بندے ختم ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ڈے 0 تھی اس پہ 50% سینیٹرز الیکٹ ہوئے 6 سال کے لیے. ابھی 3 سال گزرے تھے کہ بقایا 50% کا انتخاب ہو گیا. اب وہ جو پچھلے 0 پہ سلیکٹ ہوئے تھے وہ 6 سال تک جائیں گے, اور 3 سال بعد یہاں جو نئے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ اگلے 6 سال تک جائیں گے. تو یہ 3 سال بعد الیکشن ہو گیا, یہ 3 سال بعد الیکشن ہو گیا, یہ 3 سال بعد, ہر 3 سال بعد آدھے لوگ چینج ہو جایا کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا, سینٹ میں ہر وقت آدھے لوگ پچھلے اور آدھے لوگ موجودہ ہوں گے, یعنی کہ پچھلوں کی نمائندگی, موجودہ کی نمائندگی. تو سینٹ میں مکسنگ ہوگی ایسے لوگوں کی جو موجودہ گورنمنٹ کے فیور والے ہوں گے, ایسے لوگوں کی جو پچھلی گورنمنٹ والے. اور سینٹ میں بیسیکلی صوبائی اسمبلیاں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پھر سینٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں, پنجاب ساری قانون سازی کر لیتے ہیں, ہم تو کے پی کی ہیں, ہمارے پاس تو سیٹیں ہی بڑی کم ہیں, ہم تو بلوچستان ہیں, ہم کیا کریں. تو سینٹ میں جو چھوٹے صوبوں کا یہ فیئر ختم ہو جاتا ہے, سینٹ میں سارے صوبوں کو برابر سیٹ ملتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پروونشل اسمبلی کے ممبرانز ہیں وہ مل کے اس کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں سے کہ بلوچستان میں 10 سیٹیں ہوں اور پنجاب میں 50 سیٹیں ہوں پروونشل اسمبلی کی, اور سینیٹر فار ایگزامپل 10 سلیکٹ ہونے ہوں دونوں صوبوں میں 10-10. تو بلوچستان کے ایک سینیٹر, ایک پروونشل ممبر ایک سینیٹر کو سلیکٹ کر لے گا, اور پنجاب میں 5-5 مل کے ایک کو سلیکٹ کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, تمام صوبوں کی طرف سے برابر اکثریت آ جاتی ہے, اور سینٹ سپورٹ کرتی ہے نیشنل اسمبلی کو قانون سازی میں, اور اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے ان کی طرف سے تو اعتراض بھی کرتی ہے. تو سینٹ کا رول یہ ہے کہ نیشنل کوہیجن کو وہ کرتے ہیں, ہارمنی بنے, اور اسمالر پروونسز کے فیئر ختم ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ممبرز اپنے لیے ایک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو چوز کر لیتے ہیں. چیئرمین از نیکسٹ ان لائن ٹو پریزیڈنٹ. چیئرمین سینٹ کا خاص اختیار یہ ہے کہ اگر اچانک سے ملک میں پریزیڈنٹ چلا جائے تو چیئرمین سینٹ کچھ عرصے کے لیے, جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آ جاتا, وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. تو اس سیٹ پہ اس لیے کافی جھگڑا ہوتا ہے کہ بڑی پاورفل سیٹ ہوتی ہے. جتنے بھی قانون ہیں منی بل کے علاوہ وہ نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ ضرور اسے اپروو کرتی ہے. منی بل جو قانون ہے وہ اکثر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی, یہ جو آپ کے فائنانس بل ہے نا, جو بجٹس وغیرہ کے بل ہیں, یہ سینٹ کے سامنے نہیں رکھتے, نہیں تو اس میں بڑا ڈیلے ہو جائے گا. تو فائنانس بل کے علاوہ باقی سب میں سینٹ بھی اپروو کرتی ہے, ورنہ نیشنل اسمبلی اکیلے فائنانس بل کو اپروو کر دیتی ہے. پروسیس آف لیجسلیشن, قانون سازی کا عمل کیا ہے. سٹیپ 1, سب سے پہلے ایک بل پیش ہوتا ہے کسی نہ کسی ہاؤس میں. ایک بل ان ریسپیکٹ آف اینی میٹر میں اوریجنیٹ ان ایدر ہاؤس, 2 ہاؤس ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ, یا ادھر بل پیش ہوگا یا ادھر بل پیش ہوگا. جس ہاؤس میں بل پیش ہوا ہے, اف اٹ از پاس بائی دا ہاؤس جس میں وہ اوریجنیٹ ہوا تھا, دین اٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو, ایک ہاؤس میں پاس ہوا تھا وہ انہوں نے بھیج دیا دوسرے ہاؤس کو پاس کر کے. اف بل از آلسو پاس بائی ادر ہاؤس وداؤٹ امینڈمنٹ, تو وہ مسٹر پریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے, جی ہم دونوں ہاؤسز نے دیکھ لیا, آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. اف بل از پاسڈ ود امینڈمنٹ اٹ شیل بی سینڈ بیک ٹو ہاؤس ان وچ اٹ از اوریجنیٹڈ. اگر بل آپ نے ایک ہاؤس نے اوریجنیٹ کیا, دوسرے نے دیکھا بغیر امینڈمنٹ کے پاس کر دیا, تو پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. دوسرے ہاؤس نے کہا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, اور واپس بھیج دیا پچھلے ہاؤس کو, تو پچھلا ہاؤس دوبارہ سے وہ امینڈمنٹ کرے گا اور مسٹر پریزیڈنٹ کو دے دے گا, جی ہم نے دوسرے ہاؤس کو دیا تھا, اس نے 3 چینجز ہمیں بتائیں, وہ 3 چینجز کر دیں, اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. ان فالوئنگ کیسز بل شیل بی کنسیڈرڈ ان جوائنٹ سٹنگ. کچھ کیسز میں بل جوائنٹ سٹنگ میں ہوگا, نیشنل اسمبلی اور سینٹ والے اکٹھے آئیں گے اور پھر ان کی تعداد کی بیس پہ فیصلہ ہوگا. نارملی جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو, تو پھر ایک کمبائنڈ سیشن ہوتا ہے. وہ کب ہوگا؟ اف بل از ریجیکٹڈ بائی ادر ہاؤس اور ناٹ پاس ود ان 90 days. ایک ہاؤس نے دوسرا ہاؤس کو بل بھیجا, اس نے ریجیکٹ کر دیا, پاس نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کوئی اختلاف ہے اور وہ واپس بھی نہیں کر رہے, تو پھر کمبائنڈ سٹنگ ہوگی. یا بل سینڈ ٹو اے ہاؤس ود امینڈمنٹ از ناٹ پاس بائی ہاؤس ود سچ امینڈمنٹ. پہلے ہاؤس نے کہا یہ بل ہے, 7 والوں کو بھیجا, 7 والوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اس میں یہ چینجز ہیں, پیچھے والوں کو بھیجا, انہوں نے کہا ہم نہیں چینجز مانتے. تو جب اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو جوائنٹ سٹنگ ہوگی, اور جوائنٹ سٹنگ میں جتنے لوگ آئیں گے ان کی میجورٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا. If that bill is passed by majority votes of member present, it shall be presented to president. اگر یہ سب میجورٹی سے پاس کر دیں گے تو مسٹر پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. پریزیڈنٹ شیل ود ان 10 days. اب جو پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, 10 دنوں کے اندر یہ اپروو کر دیتا ہے یا ریٹرن کر دیتا ہے ریکنسیڈریشن کے لیے. اگر وہ اپروو کر دے تو وہ قانون بن جائے گا, اور اگر وہ واپس کر دے تو دونوں ہاؤس اب کمبائنڈ بیٹھیں گے,
اگر پریزیڈنٹ ریٹرن کر دیتا ہے تو پھر ایک جوائنٹ سٹنگ ہوگی اور اس جوائنٹ سٹنگ میں دیکھا جائے گا, اور اگر اس کے بعد وہ ود یا وداؤٹ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر اگین مسٹر پریزیڈنٹ سے کہیں گے جی اب ہماری طرف سے ہو کے آپ بھی سائن کریں اور بس چلانے والی کریں اسے. سم ٹائم ایک یونیک کیس ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے بیچ میں, قانون سازی چل رہی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیزالو کس وقت ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کی اور ڈیزالو ہو گئی, ابھی سینٹ تک نہیں پہنچا, یا یہ پاس کر رہے تھے تو بل ڈوب جائے گا, لیکن بل ہے ہی سینٹ میں, سٹارٹ ہی وہاں ہوا ہے, اور آپ یہاں ختم ہو گئے اور نئے لوگ آئیں گے تو ابھی تو ان کے پاس ہے, وہ بنا کے آپ کو بھیج دیں گے, جو نئے لوگ ہیں وہ اسے دیکھ لیں گے. تو اس میں رول کیا ہے, اف اے بل از پینڈنگ ان نیشنل اسمبلی یا پاسڈ بائی اٹ بٹ پینڈنگ ان سینٹ بل شیل لیپس. بل پینڈنگ تھا نیشنل اسمبلی میں, یا انہوں نے پاس کیا تھا ابھی سینٹ تک نہیں پہنچا تھا اور نیشنل اسمبلی مر گئی تو بل بھی ساتھ ہی مر گیا. لیکن اگر یہ بل سینٹ میں ہے اور نیشنل اسمبلی نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا اور نیشنل اسمبلی مر جاتی ہے تو بل نہیں مرے گا. نیشنل اسمبلی مر سکتی ہے, سینٹ ہمیشہ چلتی رہتی ہے, اس کے آدھے بندے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو سینٹ کو پرماننٹ باڈی کہتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کو ایک ٹرم ہوتی ہے اور ہر ٹرم کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, انلیس کہ اس سے پہلے کوئی درگھٹنا پیش آ جائے. لیجسلیشن کا پروسیس, جو منی بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد اٹ شیل وداؤٹ بینگ ٹرانسمیٹڈ ٹو سینٹ بی پریزنٹ ٹو پریزیڈنٹ فار اسینٹ. منی بل جو پیسوں کے بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اوریجنیٹ ہو کے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے, باقی تمام بل دونوں ہاؤسز اوکے کریں گے تو پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے. یاد رہے گا, آرڈیننس پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ آرڈیننس بنا سکتا ہے اور 120 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ والوں نے اوکے کرنا ہوتا ہے. اگر وہ 120 دن میں اوکے نہیں کرتے تو وہ ختم ہو جائے گا آرڈیننس. اگر وہ 120 دن میں شروع میں اسے ختم کر دیتے ہیں تو جب ختم کر دیں وہ ختم ہو جائے گا. اگر ملک میں فوری قانون لانا ہو, راتوں رات قانون لانا ہو, تو پھر آرڈیننسز آتے ہیں جو مسٹر پریزیڈنٹ سائن کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کے پاس ہمیشہ پاور ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اچانک سے ملک میں کوئی بھی آرڈیننس لا کے بہت ساری ایسی باتیں کر سکتا ہے جس میں پارلیمنٹ والے جب تک بیٹھیں گے تب تک قانون رہے گا. تو پریزیڈنٹ کی اس لیے تھوڑی سی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے قانون سازی کے عمل میں. آئی کیپ کی کتاب نے نا ایک ڈائیگرام میں یہ سارا پروسیس بتایا, مزے کی ڈائیگرام ہے, لوگ اکثر اسے پڑھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر کنفیوز ہو رہے ہوں تو اس کو اگنور کر دینا ہے, پیچھے والی چیز یاد کر لینی ہے. وہ کہتے ہیں پروسیس آف لیجسلیشن, جب نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں ہے تو پریزیڈنٹ آرڈیننس لے آئے گا, اور جب وہ سیشن میں ہے تو جو منی بل ہے وہ صرف نیشنل اسمبلی پاس کرے گی, وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. اور اگر ادر بلز ہیں تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے پاس کریں گے اور مسٹر پریزیڈنٹ کے پاس بھیج دیں گے. اب پریزیڈنٹ اگر اسے اوکے کر دے گا تو وہ قانون بن جائے گا, ایکٹ یا لا بن جائے گا. پریزیڈنٹ اگر اسے ریجیکٹ کر دے گا تو وہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج دے گا, جوائنٹ سیٹنگ کے لیے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا اور وہ اس کو اوکے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. ڈن. تو یہ انہوں نے ایک مزیدار سا پروسیس فلو چارٹ میں بتایا ہوا ہے. ہم چلتے ہیں آگے, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. اب یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کیا چیز ہے, جس میں گورنمنٹ قانون بنانے کا عمل کسی اتھارٹی کو دے دیتی ہے. 4 باڈیز تھیں, 4 پلرز تھے, پریزیڈنٹ, پارلیمنٹ, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ. جوڈیشری کا اپنا قانون ہے پریزیڈنٹ, جو انہوں نے اپنے عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے اسے ایکٹ کہتے ہیں, اور پریزیڈنٹ جو قانون بناتا ہے اسے آرڈیننس کہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ والے قانون کو کسی ادارے کے حوالے کر دیں, فار ایگزامپل ٹیکس کا ایک لمبا چوڑا قانون لے کے آنا ہے اور گورنمنٹ سوچے کہ جی ہم جو اس پہ سوچیں وائی ناٹ اسپیشلسٹ کے حوالے کر دیں, تو ایف بی آر کو دے دیں, بھائی ایف بی آر آپ دیکھو, آپ کو قانون کا پتہ, آپ بناؤ. کمپنی لا لے کے آنا ہے تو ایس سی سی پی کو بھیج دیں. اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کو قانون لے کے آنا ہے, آئی کیپ کو بھیج دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دس سم ٹائمز ہیپن کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں لیجسلیشن کو. ڈیلیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے نیچے کسی ادارے کو فارورڈ کر دینا. تو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کا مطلب ہے کہ جب یہ قانون بنانے والے قانون بنانا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. اس ڈیلیگیشن کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ اسپیشلسٹ لوگوں کے پاس جائے گا, وہ قانون بنائیں گے, اچھا قانون بنائیں گے, ان کو ڈے ٹو ڈے ایشوز کا پتہ ہے. بٹ نقصان کیا ہے, آپ نے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نمائندے ہیں جن کا ایک ہی کام تھا قانون سازی, آپ نے وہ کام بھی ان کی سے اٹھا کے کسی اور کو دے دیا, پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہ بڑی بری بات ہوگی کہ جن کا اصل کام تھا وہ ہر کام ڈیلیگیٹ کر دیں, وہ بیٹھ کے صرف تالیاں بجائیں, صرف ڈیسک بجائیں, صرف میٹنگ اٹینڈ کریں, صرف جیل بھریں, صرف شور مچائیں, صرف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں. قانون سازی اصل میں ان کا عمل ہے. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, جلدی سے اس کو پڑھتے ہیں. ڈیلیگیٹنگ دا پاور ٹو میک لیجسلیشن ٹو این ایگزیکٹو, یعنی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. پارلیمنٹ ہیز پاور ٹو ریسٹرکٹ اینڈ ڈیفائن دا پاورس, اور سچ رولز میں بی چیلنج ان کورٹس, اگر وہ ڈیفائن لمٹس کو وہ کرتے ہیں. آپ انہیں پاور دیتے ہوئے کہہ دیں گے تمہارے پاس اتنا اختیار ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں جانا. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کم ٹائم میں بن جائے گا,
اور آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ بچا لیں گے. آپ خام خواہ اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں, وہ اچھا ہے وہ لوگ بیٹھ کے اسے کرتے رہیں گے. ایکسپرٹ کی اوپینین آ جائے گی اور فلیکسیبل ہے, اس کو امینڈ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. پارلیمنٹ کا قانون دوبارہ امینڈ کرنا ہوتا ہے پھر سب کو بلانا پڑتا ہے. اگر کوئی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوگا تو وہاں ہو سکتا ہے FBR لکھ دے ایز مے بی اسپیسیفائڈ بائی کمشنر. کمدی لا آپ پڑھیں گے وہاں جگہ جگہ آپ کو لکھا نظر آئے گا ایز مے بی اسپیسیفائڈ. خیر, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ لا میکنگ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نمائندوں سے لے لی, اور سم ٹائم یہ لا اتنا بھاری بڑا ہو جاتا ہے, وہ لوگ تو بہت طوفانی لا بنا دیں گے 1500 صفحے کا, پھر کون اپڈیٹ کرتا پھرے گا اسے, کون دیکھتا پھرے گا, کون ایک ایک چھوٹی چھوٹی باریکی کو ذہن میں رکھے گا. تو یہ کچھ فائدے نقصان ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف. کتاب میں پہلا جو میں دوسری اس میں وہ کر رہا ہوں, انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم. لا کیسے کہتے ہیں؟ سیٹ آف رولز ریگولیشن جو کہ ملک کے لوگوں کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. مرکنٹائل لا سول لا کا ایک حصہ ہے. سول لا کیا ہوتا ہے؟ ایک سول لا ہوتا ہے اور ایک کرمنل لا ہوتا ہے. لوگوں کا جو لوگوں سے معاملہ ہے وہ سول لا ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کا جو لوگوں سے معاملہ ہے سول مطلب کانٹریکٹ ایکٹ. آپ نے کسی کا دل دکھایا, آپ نے کسی کا ڈیمیج کر دیا, آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا, آپ نے ڈیو ڈیٹ پہ اس کو چیز ڈیلیور نہیں کی, وہ آپ کو عدالت لے کے جائے گا اور آپ سے نقصان کلیم کرے گا. گورنمنٹ آپ کو عدالت نہیں لے کے جائے گی, انسان لے کے جائے گا. تو پارٹنرشپ کانٹریکٹ اس میں انسان کا انسان سے معاملہ ہے. لیکن الیکٹرانک کرائم ایکٹ, منی لانڈرنگ, مرڈر, یہ سارے وہ کرائمز ہیں جس پہ گورنمنٹ آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے. تو دوسری پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک پارٹی وہ ملزم ہوتا ہے. تو کرمنل میں اسٹیٹ آپ کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور سول میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف. تو مرکنٹائل لا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پارٹ آف سول لا وچ ڈیلز ود رائٹس اینڈ obligation آف پرسن ڈیلنگ ود ایچ ادر. اس کے اندر کانٹریکٹس, پارٹنرشپ, نیگوشیبل انسٹرومنٹ اور اس طرح کی چیزوں سے ریلیٹڈ قوانین ہوتے ہیں. لیگل سسٹم انگلش کے کامن لا سے آیا ہے اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ بیس کرتا ہے, اور اس میں اسلامک لاز کو بھی دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں مین سورسز کیا ہیں؟ لیجسلیشن یعنی کہ ایکٹ اور آرڈیننس, پریسیڈنٹ یعنی کہ وہ جو ججمنٹ اور ڈیسیجن ایک سپیریئر کورٹ کے ہیں جو نیچے والی عدالتیں فالو کرتی ہیں, کسٹم, کچھ روایات, کچھ سوشل بلیفز وغیرہ اتنے وائٹل ہو گئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑے عقیدت سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جرگوں کے فیصلے لوگوں کے لیے بڑا زیادہ اوتھینٹک ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ایگریمنٹ جو پارٹیز آپس میں مل کے خود ہی سے کر لیتی ہیں. تو قانون پارلیمنٹ وہ لیجسلیشن سے آ سکتا ہے, پریسیڈنٹ سے آ سکتا ہے, کسٹم سے آ سکتا ہے, اور ایگریمنٹ سے بن سکتا ہے. جب ہم سول لا اور کرمنل لا کا فرق دیکھتے ہیں کہ انسان کا انسان سے معاملہ اور گورنمنٹ کا انسان سے معاملہ, تو سول لا رائٹس اور ڈیوٹیز پرسنس کے آپس میں سیٹ کرتا ہے. وہ پرسن جن کے رائٹ افیکٹ ہوئے ہیں وہ ریمیڈی رانگ ڈوئر سے کلیم کر سکتے ہیں. ایک ٹپیکل ایگزامپل سول اور کرمنل لا کی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ گاڑی چلاتے ہوئے سگنل توڑے اور دوسرے کی گاڑی کو ہٹ کر دے, تو جس کی گاڑی ہٹ کی ہے وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ تم میرا نقصان بھرو, تم نے میری گاڑی کا نقصان کیا ہے. یہ سول ہے, ایک انسان نے دوسرے انسان کا نقصان کیا ہے. وہ نقصان بھرنے کے بعد یہ گاڑی میں آ کے بیٹھنے والا ہوتا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے, کہتی ہے چلان, کہتا ہے کس بات کا, ابھی تو میں نے ہزاروں روپے دیا اسے. وہ کہتے ہیں جی وہ اس انسان سے آپ کا انسانی معاملہ تھا, آپ نے گورنمنٹ کا ایک قانون توڑا, آپ نے سگنل توڑا ہے. اگر آپ سگنل توڑتے اور کسی کا نقصان نہ بھی کرتے تو بھی آپ نے ایک رول توڑا ہے گورنمنٹ کا, ہم آپ کو سزا دیتے. تو کرمنل از گورنمنٹ آپ کو پنشمنٹ دیتی ہے, اور سول از انسان. سول میں آپ نے کچھ برا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ, کرمنل میں آپ نے کچھ کرائم کیا ہوتا ہے جس سے اسٹیٹ کو تکلیف ہوتی ہے اور ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس میں پرسنس جو جن کے رائٹ افیکٹ ہوئے ہیں وہ رانگ ڈوئر سے کلیم کر سکتے ہیں. سول لا کی وائلیشن ایک ٹارٹ ہے, رانگ ڈوئنگ کہلائے گی لیکن کرائم نہیں ہے. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ دس از کنسرن ود کنڈکٹ دیٹ از کنسیڈر انڈیزائربل, اور اسٹیٹ پنش کرتی ہے. اور اسٹیٹ ان انڈیویجولس کو وہ کرتی ہے, کوئی پرائیویٹ انڈیویجول پہ کیس نہیں کرتے, اسٹیٹ کیس کرتی ہے. پرپس کیا ہے اس کا؟ پرپز ہے انجرڈ کو کمپنسیشن دینا. یاد ہے ہم نے کہا تھا مظلوم کی حمایت پرپز ہے, ظالم کو سزا دینا مقصد نہیں ہے. بٹ کرمنل میں ظالم کو سزا دینا مقصد ہے. یہاں سوسائٹی کو آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں. یہاں ہم کلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو اگر نقصان ہوا ہے تو ہی کلیم کر سکتا ہے, جبکہ کرمنل لا میں نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا کلیم ہو سکتا ہے. برڈن آف پروف, یہاں پہ پروبیبلٹی ہوتی ہے, اگر زیادہ لگ رہا ہے کہ برا ہوا ہے, یعنی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ زیادہ قصوروار ہے, یہ کم قصوروار, فیصلہ آ جائے گا. لیکن کرمنل میں جب تک 100% بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہوگا, ایک بندے کو پھانسی تو نہیں دے سکتے ڈاؤٹ کی بیس پہ, تو یہاں 100% ایشورنس چاہیے, اور وہاں پہ ریزنیبل سے بھی کام چل جاتا ہے. ریمیڈی, سول کورٹ کہہ سکتی ہے ڈیفینڈنٹ بھائی ڈیمیجز وغیرہ دو ایک دوسرے کو, جبکہ کرمنل کورٹ کیا کرتی ہے, سینٹنس کر دیتی ہے, فائن یا امپرزنمنٹ یا ایون ڈیتھ سینٹنس بھی. سینٹنس سزا کو کہتے ہیں. یعنی کرمنل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا امپرزنمنٹ نظر آ رہی ہے اور فائن نظر آ رہا ہے.
اور سول میں ڈیمیج لے لو, ریسٹیٹیوشن کر لو, اپنی چیزیں واپس لے لو, اس طرح کی باتیں تھیں. کچھ ایگزامپلس کاپی رائٹ کے جو مسئلے ہوتے ہیں, پھر کریکٹر ڈیفیمیشن, یہ جو حتق عزت والے معاملات ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے کانٹریکٹ ایکٹ, پارٹنرشپ, اپنے سلیبس میں آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. اس کی پاکستان پینل کوڈ ایک اوور آل ایگزامپل ہے. آپ کے سلیبس میں اینٹی منی لانڈرنگ کا لا اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. کلیئر؟ پھر کتاب کو پتہ نہیں کیوں اچانک سے یاد آ جاتا ہے کہ آئین پاکستان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آئین پاکستان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو آپ کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے پارٹس کا بھی پتہ ہوگا, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. تو ہماری کتاب نے ہمیں بہت ساری جو پورشنز ہیں وہ بتائے ہیں کہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں. تھوڑا سا ایسے دیکھتے ہیں. دس از دا پورشن. مجھے بریک میں ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا سر آپ نے بتانا ہے کہ کس کو رٹا مارنا ہے کس کو نہیں, تو یہ وہ ایک پورشن ہے جس کو تکلیف دے رٹا مارنا پڑے گا. اب چونکہ اس میں زیادہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اکثر لوگ الجھتے ہیں, تو اس کا بھی ایک سلوشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کو اپروو کرتی ہے اپریل 10, 1973 کو, لیکن ریٹیفائی ہوتا ہے 14 اگست 1973. انہوں نے کہا ایک اچھی ڈیٹ پہ ریٹیفائی کریں گے تاکہ تاریخ میں امر ہو جائے. کانسٹیٹیوشن سپریم لا ہے, ملک کا مین لا ہے, اور یہ گورننگ پرنسپل کنٹری کے سیٹ کر رہا ہے. پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو. کانسٹیٹیوشن از دا مین سسٹم. کانسٹیٹیوشن میں پریمبل ہے, شروع کا دباچہ, پریفیس وغیرہ ہے, 12 پارٹس ہیں اور 5 اسکیجولز ہیں. یہ وہ پورشن ہے کتاب کا جو میں بہت دکھ سے پڑھاتا ہوں کہ اس میں لاجک نہیں, اس میں بس انہوں نے کہا اس پارٹ میں یہ, اس پارٹ میں یہ, اس پارٹ میں یہ. تو زیادہ سے زیادہ میں ایک دفعہ اس کی شکل آپ کو دکھا کے آپ کو تھوڑا سا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کس طرح سے کریں. تو اس پورشن کو سمجھنے کی نیت سے نہیں, بس اس پورشن میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے آئین کے حصے میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, بس آپ نے موٹا موٹا ذہن میں رکھ لینا ہے. تو کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے, پارٹس بتائے ہیں, پارٹس کے آرٹیکل نمبر کون سے ہیں, جیسے لا میں سیکشن نمبر وغیرہ ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے آرٹیکل نمبر ہوتے ہیں آئین میں. آپ نے سنا ہوگا آرٹیکل 62, 63, آرٹیکل 58 ٹو بی, آرٹیکل فلانا کے مطابق, تو وہ سیکشن نمبرز کو وہ آرٹیکل نمبر کہتے ہیں. تو کتاب نے بتایا کہ کون سا پارٹ ہے, کون سے آرٹیکل نمبر سے کون سا آرٹیکل نمبر تک, اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ نے پارٹ کا نام اور اندر والی باتیں یاد رکھنی ہے, آرٹیکل نمبرز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے اور اس لیول پہ کریمنگ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جائے گی. پریمبل میں کیا ہے, آبجیکٹیوز آف کانسٹیٹیوشن دیے ہوئے ہیں, اور یہ کہ مسلمز کو اپنی زندگی قرآن و سنہ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی اجازت ہوگی. مائنورٹیز کے حقوق جو ہے ان کو ہم سیف گارڈ کریں گے. انٹروڈکشن میں وہ کہتے ہیں کہ ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اس میں 4 ٹیریٹریز ہیں, اسلام اس کا مذہب ہے, اور یہاں ہم کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن یا انڈیویجولس کے رائٹس کو خراب نہیں ہونے دیں گے. تو تیزی سے اسکیم کر دیتا ہوں, پھر آپ کو ٹوٹکا بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی, اسٹیٹ اور لا کی ڈیفینیشن ہے, بیسک رائٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اگر اریسٹ یا کسی کو حبس بھیجا میں رکھا جاتا ہے تو اس کے کیا رائٹس ہیں, ڈسکرمنیشن کو کس طرح سے ڈسکریج کیا جائے گا, اور کیسے ایجوکیشن اور فرینڈلی ریلیشن بنائے جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں گائیڈنس. یعنی اب ہر حصے نے کچھ اپنا ایک پورشن بتایا ہے, تو یہ صرف بتاتے جا رہے ہیں کہ کس حصے میں موٹی موٹی کیا باتیں لکھی ہیں. فیڈریشن آف پاکستان, پریزیڈنٹ کون ہوگا, کتنے عرصے کے لیے آئے گا, کیا پاور ہوں گی, کیسے نکالا جائے گا, کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, کیا لمیٹیشن ہوگی. کمپوزیشن, ڈیوریشن میٹنگ پارلیمنٹ کی کیا ہوگی, کس حد تک رہیں گے, پاس بل کیسے پاس کریں گے. ہم نے جو تھوڑا سا پورشن پڑھا وہ یہ تھا, تھرڈ پورشن فیڈریشن آف پاکستان. جلدی جلدی سے دیکھتے جاتے ہیں. پروونسز کیسے ہوں گے, کیا کمپوزیشن ہوگی, ان کے پروسیجر کیا ہوں گے, پیسوں کا لین دین کس طرح سے ہوگا. فیڈریشن اور پروونسز کے آپس میں لیگل پاورز کیا ہوں گی, ریلیشنز کیا ہوں گے, کامن انٹرسٹ کیا ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکسز اور اس طرح کے معاملات کیسے کریں گے. فائنانس, پراپرٹی, کانٹریکٹ سوٹس, ریونیو کی کیا تقسیم ہوگی وفاق اور صوبوں میں, اور بورونگز یہ کس طرح سے کریں گے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا کرے گا, اور لیگل کیسز وغیرہ کے بارے میں ملک میں کیا کیا جائے گا. جوڈیشل سسٹم, جوڈیشر, اس کی ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ جو کورٹس ہیں وہ کیا ہوں گی, ان کی کیا جورسڈکشن ہوگی, کیا فنکشن ہوں گے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, شریعہ کورٹ, جج کیسے اپوائنٹ ہوں گے, اور ادر جنرل پروویژنس. پھر الیکشن, چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا, الیکشن کے کیا لاز ہوں گے, الیکشن کس طرح سے کنڈکٹ ہوں گے. ہر پارٹ کا اپنا ایک تھیم ہے, یہ بغیر دیکھے بھی آپ اسے رٹا تو مار سکتے ہیں, لیکن میں ایک دفعہ آپ کی آنکھوں سے گزارنا چاہ رہا ہوں. اسلامک پروویژن, ہولی قرآن اینڈ سنہ کے مطابق آپ کیسے کام کریں گے, اور اسلامک کونسل کیا کرے گی. ایمرجنسی میں ملک میں اگر وار یا انٹرنل ڈسٹربنس ہو تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, اور آپ کے کون کون سے حقوق پامال کر سکتی ہے. آپ کو گھر سے نکال دے کہ جی ہم نے آپ کے گھر میں مورچہ بنانا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کی کچھ ایمرجنسی پروویژنز وہ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیسے ہوگی اس کے بارے میں, مسکلینیس میں پبلک سروس کمیشن کے بارے میں, آرم فورسز کی فنکشنز کے بارے میں, ٹرائبل ایریاز کے بارے میں, پریزیڈنٹ, گورنر, منسٹر, نیشنل لینگویج ان کا حفاظت کس طرح سے ہوگی اس کے بارے میں. پھر آ جاتے ہیں اس کے اسکیجول, 5 اسکیجول ہیں, ہر اسکیجول کا ایک نام ہے اور اس اسکیجول کا آگے ایک ٹارگیٹ ہے.
تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ پتہ نہیں رٹے والا سوال ہے یا نہ آئے. بیچ میں ایک دو دفعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا یہ والے پارٹ میں بتاؤ کامن باتیں کیا ڈسکس ہوئی ہیں. ایک دفعہ ایک MCQ آیا کہ بتائیں ان 4 میں سے کون سا اسکیجول نہیں ہے آئین کا. تو آپ کو یہ 5 پتہ ہوں تو آپ وہ 4 دیکھ کے بتا سکیں گے کہ اس طرح سے. تو اس پورشن میں آ کے لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایک ڈائیگرام سی بنائی ہے. اتنا یاد رکھ لیں, میں نے بیچ میں سے نا کچھ کی ورڈز کچھ باتیں اکٹھی کر لی ہیں. آپ اس کا سنیپ بعد میں ویڈیو میں بھی لے سکتے ہیں, میں رات میں نوٹ شیئر کر رہا ہوں گا اس سے بھی لے سکتے ہیں, فیس بک پہ وہ والی ویڈیو دوبارہ اوپن کر کے اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں. 100 طریقے ہیں آپ کے پاس. تو پریمبل میں آبجیکٹو آف کانسٹیٹیوشن, مسلم ان اکارڈنس ود قرآن اینڈ سنہ, مائنورٹیز. آپ نے یہ چند کی ورڈ ذہن میں رکھ لینے ہیں. خدا نہ خواستہ پیپر میں سوال آئے تو آپ کو کم از کم موٹا پتہ ہو. اتنا لمبا رٹا نہ ماریں, لیکن کم از کم 2 3 کی ورڈز آپ کو ہر ایریا کے پتہ ہوں. آپ بس وہ ورڈ لکھ کے اس کے آس پاس کا سینٹنس کریٹ کر لیں. ڈن. تو یہ پیج ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. جلدی سے اس کے 2-3 منٹ میں سوال دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ اس سیشن کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے سے سوال ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. لاجیکل سوال یہاں نہیں ہے. لاجیکل سوال کانٹریکٹ ایکٹ اور پارٹنرشپ ایکٹ میں بے تحاشا میں نظر آئے تھے. ہاؤ از لا پروملگیٹڈ, جب نیشنل اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو پھر لا کیسے بنتا ہے؟ آرڈیننس آتا ہے. اور کیا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے؟ آپ کہیں سیم ہوتا ہے, بس 120 دن کی لائف ہوتی ہے. سول اور کرمنل لا کے فرق بتائیں, 2 ایگزامپلس کے ساتھ بتا دیں گے. اسٹیچو اور آرڈیننس میں کیا فرق ہے؟ اسٹیچو کسی بھی لا کو کہتے ہیں, آرڈیننس پریزیڈنٹ والے لا ہے. اور 4 پرپزز بتائیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے. قانون کا پرپز آپ نے بتانا ہے, تو آپ کہیں گے لوگوں کو سدھارتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کیا ہے؟ اس کے 2 فائدے 2 نقصان دہ, یاد ہے آپ نے پڑھا تھا. بیسکس آف لیگل سسٹم اور مین سورسز آف لا کیا ہیں پاکستان میں؟ تو وہ جو پریسیڈنٹ فلانا ہم نے سورسز پڑھے تھے. لیجسلیشن کا پروسیس بتائیں منی بل میں. اگر نیشنل اسمبلی سیشن میں تو کیا ہوگا, اور سیشن میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ سیشن میں نہیں ہے تو پریزیڈنٹ بھائی صاحب آ جائیں گے, اور سیشن میں ہے تو یہ کریں گے. منی بل ہے نا, تو سینٹ بیچ میں نہیں آئے گی. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے اور کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ 4 نمبر. پروسیس آف لیجسلیشن منی بل میں جب نیشنل اسمبلی سیشن میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک ہی طرح کے سوال بار رپیٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کا سسٹم آف گورنمنٹ بتائیں اور سینٹ کا رول بتائیں قانون سازی میں. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اس کے فائدے. آرڈیننس کیسے آتا ہے اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ لیں جی وہ آگے آئین والا حصہ. لسٹ ڈاؤن دا مین ٹاپک ایریاز کورڈ انڈر فالوئنگ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پارٹ 3 فیڈریشن آف پاکستان میں موٹی کیا ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے, اور پارٹ 6 فائنانس پراپرٹی کانٹریکٹس اینڈ سوٹس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے. تو دے ایکسپیکٹ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس لیول پہ پڑھا ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھ سکیں. جتنے وہ پوائنٹس اس بیس پہ آپ قابل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا رٹا کے بجائے. دین لیجسلیشن کا پروسیس بتائیں. اگر بل پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی میں لیکن سینٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا, درمیان میں آپ کو لا کے چھوڑا اور کہا اب آپ خود بتاؤ کیا ہوگا. اور آخری سوال 4 ڈفرینسز سول اور کرمنل لا میں بتائیں, اور کوئی 2 ایگزامپلس پاکستان میں دیں سول اور کرمنل کی. تو پاکستان کی اپنے سلیبس میں سے پارٹنرشپ اور کانٹریکٹ ایکٹ سول لا کی ایگزامپل ہو گئی, اور اینٹی منی لانڈرنگ اور پریونشن آف کرائم کرمنل کی ہو گئی. تو یہ سیشن along with چیپٹر 1 پاس پیپرز, یعنی کہ اب ہمارا صرف اور صرف اگر کوئی چیز پینڈنگ ہو سکی تو وہ چیپٹر 13 کے پاس پیپرز ہیں. باقی ہم لوگوں نے الحمدللہ سارا کچھ کور کیا. اس گروپ میں 1-2 دن کے اندر اس کے پاس پیپرز بھی اپلوڈ کروا دوں گا انشاءاللہ, تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. باقی یوٹیوب سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. ابھی میں آئی کیپ کی طرف ریفر کرتا ہوں, یہ کچھ کلوزنگ ورڈز وغیرہ کہیں گے, پھر سیشن کو تقریباً کلوز کریں گے, اور پھر صرف وہ بچے بریک سے واپس آئیں جن کے سوال ہوں. تو ایک دفعہ یہ جب کلوزنگ ہو جائے آج کی, تو پھر 15 منٹ بعد آپ لوگ دوبارہ آئیے گا. پہلے ہم یہ جو دوسرے سینٹرز والے ہیں, دوسرے سینٹرز پہ لوگ ہیں, دوسرے سینٹرز والوں سے سوال لے لیں گے, اور پھر جو سامنے لوگ موجود ہیں ان سے سوال لے لیں گے اپنے کلوزنگ ٹائم تک. تو انشاءاللہ